السلام علیکم بچوں. کلاس 6 سبجیکٹ اردو لیسن کا نام ہے شیر میسور ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان کے والد کا نام کیا تھا؟ حیدر علی. ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا. جب وہ تخت نشین مینز تخت پر بیٹھنا تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے. کون جب تخت نشین ہوا؟ ٹیپو سلطان. انگریز بار بار ریاست پر حملے کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا. کتنے سال مکمل جنگ کیا؟ 2 سال مکمل جنگ کیا. 1784 عیسوی میں ٹیپو نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا. اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے. صلح کرنے کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے. انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا. آخری جنگ سن 1799 عیسوی میں ہوئی. فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد کی اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا. کن کے سرداروں نے غداری کی؟ ٹیپو سلطان کے سرداروں نے غداری کی. بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ حملہ سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا. وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو. اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کیے. سدھار کیے. اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا. اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا. کون سا کام ٹیپو سلطان نے کیا؟ علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا. مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی. اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا. اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی، آب پاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریائے کاویری پر باندھنے کا منصوبہ بنایا. ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی. ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے. ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور دیسی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا اور بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا. ٹیپو سلطان جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کا ہی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں.
ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کی، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔